رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت و سعادت ہوئی، حضرت آمنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا تو فرمانے لگی اپنی دائیہ کو کہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے۔ تو مکہ کی وہ دائی کہنے لگی کہ ہر ماں کو اپنا بچہ خوبصورت ہی لگتا ہے، لیکن میں سچ بتاؤں تو میں نے مکہ کے بہت سارے بچوں کی ولادت کے وقت انہیں دیکھا، لیکن ایسا بچہ میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کا بیٹا واقعی ہی بہت خوبصورت ہے۔ اور یہ بات آ کے حضرت ابو طالب کو بتائی کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے سامنے لایا، عبد المطلب کے سامنے لایا گیا، حضور کے دادا کے سامنے۔ تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ آپ کیا تعریف کرو گی، آپ نے تو مکہ کے بچے دیکھے ہیں، میں تجارت کی غرض سے مدینہ، شام اور گرد و نواح کے سارے علاقے گھوما ہوں، میں نے بھی بہت بچے دیکھے، لیکن ایسا بچہ میں نے بھی کہیں پہ نہیں دیکھا۔ تو زبان حال سے جبرائیل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اے عبد المطلب، تو نے تو صرف عرب کا علاقہ گھوما ہے، میں نے 1,24,000 انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا، میں نے دنیا کے کونے کونے پہ اللہ کا پیغام پہنچایا، پوری دنیا میں پھرا ہوں۔ تو کسی فارسی کا شاعر نے کہا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہوگا آفا کہا گردیدم مہر بتم ورزیدم بسیار خبادیدم لیکن تو چیزیں دیگری، کہ میں نے پوری دنیا گھومی ہے، میں گھاٹ گھاٹ پہ گیا ہوں، میں ہر نبی کے در پہ حاضر ہوا ہوں، لیکن میں نے بھی ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا جو حسن و جمال اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جواب دیا ہوگا اے جبرائیل تو دیکھتا تو تب اگر میں اتنا حسین بچہ پیدا فرماتا، تو میں نے اتنا حسن و جمال کسی کو دیا ہی نہیں، جب میں نے دیا ہی نہیں تو تم دیکھتے کیسے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی تھے، آپ کی نبوت ہر دو اعتبار سے لامحدود تھی، زمانے کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی۔ پہلے انبیاء آتے تھے، ایک مقررہ مدت تک کے لیے ان کی نبوت ہوتی تھی، ایک مخصوص زمانے پر ان کی نبوت ہوتی تھی، لیکن میرے نبی کی نبوت تمام جہانوں کے لیے ہے اور تمام زمانوں کے لیے ہے۔ تو یہی وجہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے گزرے ہیں ان تمام انبیاء کو جو انعامات دیے گئے، ان تمام انبیاء کو جو معجزات دیے گئے، تمام انبیاء کو جو تعلیمات دی گئی، وہ ساری کی ساری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اندر، آپ کی ذات کے اندر جمع فرما دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی انابت عطا فرما دی جائے، شیس علیہ السلام کی معرفت عطا فرما دی جائے، دانیال علیہ السلام کی محبت عطا فرما دی جائے، سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت عطا فرما دی جائے، حضرت نوح علیہ السلام کا جذبہ تبلیغ عطا فرما دیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کا جوش توحید عطا فرما دیا جائے، اسماعیل علیہ السلام کی زبان دانی عطا فرما دی جائے، اسحاق علیہ السلام کا زہد و تقوی عطا فرما دیا جائے، صالح علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت عطا فرما دی جائے، لوط علیہ السلام کی قوت عطا فرما دی جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی گریہ وزاری، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عطا فرما دیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کے تمام کمالات اس بچے کو دے دیے جائیں، ایوب علیہ السلام کا صبر دے دیا جائے، داؤد علیہ السلام کا لحن دے دیا جائے، یوشع علیہ السلام کا جہاد دے دیا جائے، یحییٰ علیہ السلام کی عصمت اور عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو اس بچے میں جمع کر دیا جائے۔ تو انبیاء اکرام جتنے بھی دنیا میں گزرے، ہر نبی کی ایک ایک خصوصیت تھی، ایک ایک معجزہ تھا، لیکن میرے نبی کو میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی خصوصیات اور تمام انبیاء اکرام کے معجزات کو جمع فرما دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی رکھنے کی باری آئی تو حضرت عبد المطلب نے کہا اس بچے کا نام محمد ہے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ لفظ محمد جو ہے یہ نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا محمد ایسی ذات کو کہتے ہیں جو سراپا تعریف ہو، ایسی ذات جس کے ہر چیز کی تعریف کی جائے، جس کے چہرے کی تعریف ہو، جس کی زبان کی تعریف ہو، جس کی آنکھوں کی تعریف ہو، جس کی پیشانی کی تعریف ہو، جس کے سینے کی تعریف ہو، جس کے چلنے کی تعریف ہو،
صرف اس کی ذات کی تعریف نہیں بلکہ اس کے تمام اعمال کی بھی تعریف ہو۔ جو پتھر پھینکے تو قرآن بولے، جو چلے تو قرآن بولے، جو سوئے تو قرآن بتائے، جو اٹھے تو قرآن بتائے، جس کی دعوت و تبلیغ کے اصول بھی قرآن بیان فرمائے، فرمایا اس کے ہر عمل کی بھی تعریف کی جائے تو وہ ذات محمد ہوتی ہے۔ پھر فرمایا صرف محمد وہی نہیں جس کی ذات کی تعریف کی جائے یا جس کے اعمال کی تعریف کی جائے، فرمایا محمد وہ ذات ہوتی ہے۔ اگر کسی کی نسبت ایسی ذات کی طرف ہو جائے، ذات محمد کی طرف ہو جائے، تو وہ نسبت والا بھی اعلیٰ و عرفہ و بلند و بالا ہو جاتا ہے، وہ بھی عزت و عظمت والا ہو جاتا ہے، وہ بھی ترقی اور رفعت والا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے جس کا نام عبد القعبہ ہے، لیکن جب نسبت محمد کی طرف ہوئی تو عبد القعبہ سے عبداللہ، عبداللہ سے ابو بکر اور پھر صدیق اکبر بنے۔ ایک بچہ جس کا نام ابن خطاب ہے، اونٹوں کا چرانے والا ہے، لیکن جب نسبت محمد کی طرف ہوتی ہے تو عمر فاروق، فاروق اعظم بنتے ہیں۔ ایک مکہ کا تاجر ہے، نام عثمان بن عفان ہے، لیکن جب نسبت محمد کی طرف ہوتی ہے تو وہ ذو النورین بنتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کی نسبت محمد کی طرف ہوتی ہے تو وہ شیر خدا بنتے ہیں، حیدر کرار بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت محمد کی طرف ہوتی ہے تو حافظ الحدیث بنتے ہیں، چلتے زمین پہ ہیں، پاؤں کی آہٹ آسمانوں پہ سنائی دیتی ہے۔ تو فرمایا محمد وہ ذات ہوتی ہے جس کی ہر جز کی تعریف ہو، جس کی صورت کی تعریف ہو، جس کی سیرت کی تعریف ہو، جس کے کردار کی تعریف ہو۔ صرف یہی نہیں، اس کی طرف جو چیز منسوب ہو جائے وہ چیز بھی قابل تعریف بن جائے، وہ ذات محمد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے بھی بہت سی امتیں آئیں، بہت سی انہوں نے قربانیاں دیں، لیکن جو مقام اس امت کو ملا وہ مقام کسی اور امت کو نہیں مل سکا، اور یہ مقام ملنے کا سبب صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد سے نسبت کا صدقہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔